السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عابد سلمہ ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف کالجیٹ ایجوکیشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم بی کام بی بی اے کے تھرڈ سیمسٹر کے نصاب میں شامل مناجات پڑھیں گے۔ تو یہ جو مناجات ہے یہ وجہی اسد اللہ وجہی کی لکھی ہوئی ہے، ملا اسد اللہ وجہی کی۔ تو شاعر کا تعارف، مختصر سا تعارف ہے ہمارے پاس۔ اسد اللہ ان کا نام تھا، وجہی اور وجیحہ تخلص کرتے تھے۔ قطب شاہی دور کے یہ بہت بڑے شاعر تھے، عالم بھی تھے، فلسفی بھی تھے اور نثر نگار بھی تھے۔ اردو کی سب سے پہلی تمثیلی داستان سبرس کے نام سے انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مثنوی خطب مشتری بھی انہی کی تصنیف کردہ ہے، اور تاج الحقائق کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ تو اس طرح تنقید کی روایت بھی شاید وجہ سے ہی اردو میں شروع ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش گولکنڈے میں کب ہوئی اس کا خاص طور سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ محمد قلی قطب شاہ کے دور سے ان کا تعلق تھا، تو محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں ہی ان کی بھی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اب ہم مناجات کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم مناجات کا خلاصہ جانیں، ہم یہ جانیں گے کہ مناجات کس کو کہتے ہیں۔ مناجات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، التجا کرنا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مناجات کہتے ہیں۔ اس نظم یعنی مناجات میں دراصل وجہی جو ہیں وہ بارگاہ ایزدی سے دعا گو ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں کہ یوں تو یہ نظم جو ہے یہ دکنی زبان میں لکھی گئی ہے، چونکہ وجہی کی زبان دکنی تھی، تو دکن سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے دکنی زبان میں مناجات لکھی ہے۔ مہربان صاحب غنی ایک تو، کرم کی نظر سے منجے دیکھ تو، کمینہ بندہ سب سے کمتر ہوں میں، گوہر کر منجے تو کہ کنکر ہوں میں، میرے دل کو روشن کر آپ نور تے، تجلی دے اگلا چندر صورتے، الہی الہی گنہگار ہوں، گناہ میں اپنے گرفتار ہوں، گناہ کی گرفتاری سے دور کر، ثواباں سے تو منج کو پر نور کر، عمل کا تو نہیں گنج کچھ میرے پاس، بولے تیری بخشش کی ہے بہت آس، جو تو بول بھیجا سو سب سچ ہے، ہمیں نہیں سنے چوک ہمارا ہے، رہیا تو یوں آدم کے دل تنگ میں، کہ جو آگ پنہا اچھے سنگ میں، سمجھ دیکھ اے دل تو دیکھ فکر سوں، نہ کو غافل اچ اس کرے ذکر سوں، دو دن اس دنیا میں تو اچ اس وصول، کہ تجھ سے خدا خوش اچھے رسول، چھپا کر جتن رکھ تو ایمان کو، سنچرنے نہ کو دے وہاں شیطان کو، اور تو غافل ہے آنچل میری بات میں، سپڑتا ہے کہ حرص کے بات میں، دنیا میں تو آیا کچھ فام کر، خدا کو جو بھاتا ہے سو کام کر، کہ دائم رہنے کا نہیں ٹھہریاں، نہیں کوئی آیا ہے دوباریاں، تو اس کی عبادت میں دن رات اج، تو اس کا ہو اس کے سنگات اج، خدایا تو مجھ پر دیا دشت دھر، تیرا پیار ایک دھات ہے سب پر، سرفراز سب کو کرنہار تو، کہ دھرتا میاں ہور دھرنہار تو۔ تو وجہی کی اب تک جو نظم ہم ملاحظہ کر رہے تھے، اس میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو یہ دکنی الفاظ ہیں، اور اس میں سے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ آج کل کے استعمال میں نہیں ہیں، آج کل کی زبان میں مستعمل نہیں ہیں۔ تو وجہی دراصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تو صاحب غنی ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، کرم کی نظر سے مجھے ایک بار تو دیکھ لے، تاکہ میرے گناہ سب ختم مٹ جائیں، اور مجھے کنکر سے گوہر بنا دے۔ گوہر کا مطلب موتی بنا دے۔ میرے دل کو تیرے میرے دل کو تیرے نور سے منور کر دے، جس طرح تو نے چاند سورج کو روشن کیے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یا الہی میں گنہگار بندہ ہوں، تو مجھے گناہوں کی گرفتاری سے نجات دے، میرے پاس تو یوں اچھے اعمال نہیں ہیں، لیکن تیری بخشش کی مجھے بہت آس ہے، بہت آس کر کے کہا ہے، یعنی بہت آس ہے،
اور کہہ رہے ہیں تو نے جو کتابیں اتاری ہیں آسمانی کتابیں نبیوں پر وہ سب کے سب سچ ہیں، تیرے قول سچ ہیں، تو اس لیے کیا ہے میری ہی غفلت تھی کہ میں تیری باتوں پر عمل نہیں کر پایا۔ اور کہہ رہے ہیں سمجھ دیکھ اے دل تو فکر سوں، اپنے دل سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے دل تو بھی کبھی سمجھ کے دیکھ کہ اللہ تجھ میں سمایا ہوا ہے، اس لیے تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر، ان کی سنتوں پر عمل کر اور اپنے آپ کو شیطان کے فریب سے محفوظ رکھ، اور وہ کام کر جس میں اللہ کی مرضی شامل ہو۔ تو دنیا میں آیا ہے تو کچھ نیک نامی حاصل کر، کوئی بھی یہاں ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتا، یہاں سے سب کو جانا ہے، لیکن کیا ہے کوئی 2 بار بھی یہاں آتا نہیں ہے، اس لیے جتنے دن اور رات تجھے میسر ہیں ان میں خوب دل لگا کر عبادت کر، اور جو کچھ بھی حاصل ہوگا وہ نیکی کی بدولت حاصل ہوگا۔ اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ پاک تو مجھ پر اپنا کرم فرما، اپنی دیا رکھ مجھ پر، تیرا پیار سب کے لیے برابر ہے، کسی کے لیے کم یا زیادہ نہیں ہے، تو سب کو اپنے کرم سے سرفراز کرتا ہے، تو مجھے بھی اپنے کرم سے نواز دے۔ تو یوں کہتے ہوئے حالی کہیں اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں۔ وجیح کا اصل نام کیا تھا؟ وجیح کا نام اسد اللہ تھا، اور وجیح کا تعلق کس دور سے ہے؟ قطب شاہی دور سے ہے۔ وجیح کی تصنیف کتب مشتری کیا ہے؟ مثنوی ہے۔ وجیح کی پیدائش کہاں ہوئی؟ گولکنڈے میں ہوئی۔ مناجات کا مطلب کیا ہے؟ مناجات کا مطلب ہے دعا۔ تو امید ہے یہ سیشن آپ کو سمجھ میں آیا ہو، ہم یہیں پر